سبیحہ یونس آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے کہ ہم 4 نمازوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام کیسے کریں؟ بہت الارم لگانے کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو ہم اس کا اہتمام کیسے کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ مضبوط ارادہ کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ دوسری بات رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں، کچھ بھی ہو جائے معمول بنا لیں کہ ایک وقت ہمیں سو ہی جانا ہے، ایک نظام بنا لیں کہ اس وقت سونا ہے۔ ہمارا لائف سٹائل اتنا متاثر ہو چکا ہے، اتنا ہل چکا ہے کہ کوئی شیڈیول ہی نہیں ہے، نظام زندگی نہیں ہے۔ کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں، کبھی بھی پی رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، نماز کا سبق ہی یہ ہے کہ لائف میں ڈسپلین آ جائے، شیڈیول آ جائے، زندگی نظام الاوقات کے اعتبار سے گزرے کہ اس ٹائم یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا شیڈیول ہوتا ہے، نظام الاوقات ہوتا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا یہ کھانے کا ٹائم ہے، اس وقت میں کھانا کھاؤں گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس وقت میرا قیلولہ کا ٹائم ہے، میں سو جاؤں گا۔ تو نظام الاوقات کو ہمیں پکڑ کر چلنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ رات جلدی سوئیں، ان کی طرف سے شکایت یہ کہ جلدی نیند نہیں آتی۔ تو اسٹارٹ اس طرح کریں، ایک بہت اللہ والے بزرگ نے یہ بات بتائی، شروعات اس طرح کریں کہ صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں گے تو تھکان کی وجہ سے رات میں خود بخود نیند آنے ہی لگ جائے گی۔ ہم شروعات رات سے کرتے ہیں، رات سے نہیں، صبح سے کریں۔ صبح جلدی اٹھ جائیں، پھر سونا نہیں، فجر کے بعد سونا بند، جلدی اٹھ جائیں، رات میں خود بخود نیند آ جائے گی۔ دوپہر میں کچھ قیلولہ کر لیں، دوپہر میں آرام کر لیں۔ تو یہ نظام الاوقات ہمیں بنانا پڑے گا، نماز کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا، اور گھر والوں کو ہر ایک کو ایک دوسرے کا اس میں معاون اور ہیلپر بننا پڑے گا۔ میں نہیں اٹھوں تو تو اٹھا دے، تو نہیں اٹھ پائے گا تو میں تجھے اٹھا دوں گا، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ایئرپورٹ میں کام کرنے والے، ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والے، اچھا اگر ہماری صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو، 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ جانا ہو، تو پھر الارم کیا خود بخود رات میں نیند نہیں آئے گی کہ بھائی صبح جانا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی اپنے اوپر دھن سوار کر لینی ہے، سب مسئلے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے اسٹوڈنٹ نامی آئی ڈی سے کہ ہمارے چچا کی کمائی حرام ہے، تو ان کی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کی اگر کمائی حرام ہے اور آدھے سے زیادہ یا اکثری کاروبار حرام ہے تو ان کی چیزوں کا استعمال کرنا اور ان کے ہدیہ ہدایہ لینا بالکل درست اور صحیح نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے دیے ہیں تو وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال عمار غزالی اعظمی آئی ڈی سے سوال آیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوال میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ بار بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں کے امام صاحب جس طرح وہ رومال پہن کر نماز پڑھاتے ہیں، تو کیا ہمارے یہاں اس طرح سر پر رومال رکھ کے نماز پڑھنے میں کوئی خرابی ہوگی؟ اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ تفصیلی جواب یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سدل ثوب، اس کو عربی میں کہتے ہیں کپڑا لٹکانا، کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی کپڑا سر پر رکھا جائے یا کندھے پر ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کے کناروں کو، اس کے کارنر کو، کناروں کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دیا جائے،
اس طرح کپڑے لٹکا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ درست نہیں ہے، حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے۔ اب ایک آپ کو ہدایت یہ ہے عمار صاحب کہ ہم اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو کسی کا حوالہ دیے بغیر کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے، یا ہمیں جو سوال ہے ہم کسی کا حوالہ دیے بغیر خود سے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کپڑے لٹکا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ رومال وغیرہ لٹکا دیے اور اس کے کنارے لٹکتے رہیں تو یہ مکروہ تحریمی۔ اب یہ وضاحت بھی سمجھ لیں کہ وہاں جو ائمہ حضرات یا عرب حضرات اس طرح جو پہنتے ہیں تو ان کا رومال لٹکتا نہیں ہے، اس کے اوپر اس طرح کا جو یہ اوپر پہنتے ہیں وہ لوگ حرم کے ائمہ، یہ کرتے کے اوپر اس طرح کا جو پہنتے ہیں وہ رومال اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں تو ان کے کنارے لٹکتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا عمل اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ کنارے لٹکتا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اوپر سے پہن لیں گے اور کنارے لٹکتے رہیں گے تو یہ منع ہے۔ ہاں یہ شکل کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ دو کنارے لٹک رہے ہیں تو یہ دونوں کو نیچے سے پکڑ کر ایک کر دیا جائے اور اس کو پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے تو اب وہ کراہت سے نکل جائے گا۔ وہ امامے کی اسٹائل میں جیسے یہ ایک ہوتا ہے، ایک کنارہ ہوتا ہے، اس طرح کی شکل بن جائے گی تو وہ صحیح اور درست ہو جائے گا، اس میں کراہت باقی نہیں رہے گی۔